عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 13 میں سے. اب یہاں سے ایک مرتبہ پھر جو ہے آخرت کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ اس سورت کا موضوع ہی وہ آخرت کا تذکرہ ہے اور آخرت کا اس بات ہے. فرمایا گمان نہ کر اللہ کے متعلق کہ اللہ رب العزت غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں. یہ جو عذاب نہیں ملتا، یہ جو سزا نہیں ملتی، یہ صرف اور صرف اللہ انہیں مؤخر کرتا ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پٹی کے پٹی رہ جائے گی، جس دن آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائے گی، اس دن تک اللہ رب العزت انہیں کیا دیتا ہے؟ ڈیل دیتا ہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور گمان نہ کر اللہ رب العالمین کو غافلاً، غفلت میں، اما یعمل الظالمون، اس سے جو ظالم عمل کرتے ہیں، یعنی جو ظالم کرتے ہیں اس سے اللہ غافل کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے جو کرتے ہیں. انما یؤخرهم، بے شک اللہ رب العالمین انہیں ڈھیل دیتا ہے، مؤخر کرتا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائے گی، پھٹی کے پھٹی آنکھیں رہ جائے گی. اور یہ اس دن کی سختی کی وجہ سے آنکھوں کی یہ حالت ہوگی جیسے بندہ جو ہے مرتا ہے نا، اور مرتے وقت اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹک ٹکی ایک جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اسی بند کر دو، ٹھیک ہے نا، آنکھیں، تو وہ لوگ اس کے آنکھوں پہ ایسے جو ہے نا ہاتھ پھیر کے اسے کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا یہ اللہ مؤخر کرتے ہیں اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ جس میں آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائے گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، مہطعین یہ دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اپنے سروں کو اٹھانے والے ہوں گے، دوڑنے والے ہوں گے، اپنے سروں کو کیا کرنے والے؟ اٹھانے والے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں واپس لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہیں، یہ ایسے اوپر کی طرف دیکھیں گے، ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی واپس نہیں لوٹیں گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور فرمایا ان کے دل جو ہے ہوا، یہ خالی ہوں گے، اے خالیا عن العقل، یہ عقل اور شعور سے بالکل خالی ہو جائیں گے. ان کے دل بالکل ہوا، جیسے ہوا خالی ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، ان کے دل خالی ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرا دے لوگوں کو، یوما، اس دن سے، یأتیہم العذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آنے والا ہے. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ربنا، اے ہمارے ربا، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں ایک قریب نیٹے تک واپس لوٹا دے، ڈھیل دے دے، ہمیں کیا کر دے؟ پیچھے کر دے. الی اجل قریب، ایک قریب مدت تک. اگر اللہ تو ہمیں پیچھے کرے گا، تو اللہ ہمیں مہلت دے گا ایک قریب مدت تک، تو ہم کیا کریں گے؟ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت قبول کریں گے. ونتبع الرسل، اور رسولوں کی اتباع کریں گے. پہلے تو نہیں کی نا، لیکن جب عذاب آئے گا تو یہ پھر کہیں گے اللہ ہن سانو واپس بھیج دے ذرا. اللہ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت قبول کریں گے. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کی اتباع کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اللہ جواباً کہیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل، آیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھائی تھی کہ ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے.
تم ایسے اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے کہ تمہیں یہ پرواہ نہیں تھی کہ سانوں کوئی زوال بھی آسے اوپر، ٹھیک ہے نا، ہمارے اوپر کوئی زوال بھی آئے گا اور ہمارے اس اقتدار کا خاتمہ بھی ایک دن ہونا ہے، تم نے تو یہ بات تم تو بھول چکے تھے۔ اللہ اکبر، تو اللہ جواباً کہیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل، آیا نہیں تھے تم اس سے پہلے کہ تم نے قسمیں کھائی ہے، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، جبکہ زوال تم پہ یہ آنا تھا۔ اللہ اکبر، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور تم نے سکونت اختیار کر دی ان لوگوں کے مکانوں میں، ان لوگوں کے ٹھکانوں میں، ظلموا انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم زیادتی کی ہے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہے، کیف فعلنا بہم، کس طرح ہم نے ان کا حال بنایا ہوا ہے۔ اور تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہی کے محلات میں رہتے ہو، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، ان کے مکانوں میں رہتے ہو، انہی کے ٹھکانوں میں رہتے ہو، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کہ وہ تم سے 100 گنا زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور تم نے سکونت اختیار کر دی ہے، تم رہ رہے تھے ان لوگوں کے مکانوں میں، ان کے ٹھکانوں میں، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی آپ پر ظلم زیادتی کر دی ہے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے واضح ہو گئی ہے یہ بات، کیف فعلنا بہم، کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا ہے، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہے، ہم نے تمہیں مثالیں بیان کر کر کے سمجھایا ہے، لیکن تم نہیں سمجھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا، اور تحقیق انہوں نے تدبیر کی ہے، چال چلی ہے، مکرہم، ان کی چال چلنا، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے مکر و فریب، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں ہے ان کا مکر و فریب، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ان سے پہاڑ ٹل جائے، ٹھیک ہے نا، اس کے دو معنی، یا تو ان کو انہ کے معنی میں لے، ٹھیک ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں تو معنی بنے گا وَإِنَّ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور بے شک ان کے مکر و فریب ایسے تھے، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے، اتنے بڑے تدبیر اور اتنے بڑے بڑے مکر و فریب کہ پہاڑ ان سے کیا ہو جاتے تھے، ٹل جاتے ہیں، یا ان کو انہی کے معنی میں رکھے تو وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، نہیں ہے ان کا مکر و فریب، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ان سے پہاڑ ٹل جائے۔ اب جو ہے نا، اللہ نے فرمایا ان کا مکر و فریب یہ اتنے بڑے تھے کہ ان سے پہاڑ تو ٹل گئے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل اتنے مضبوط اللہ نے بنائے تھے کہ ان کے دلوں کو وہ ٹال نہیں سکے، ہاں، ان کے دلوں کو وہ ڈگمگا نہیں سکے، اور ان کے پائے استقلال میں وہ جنبش پیدا نہیں کر سکے ان کے یہ تدبیر، تو وہ ایسے مضبوط دلوں کے مالک تھے۔ تو فرمایا لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، پس اللہ کے بارے میں گمان نہ کر، مخلف وعدہ رسلہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کا خلاف کرے گا جو اپنے انبیاء رسولوں سے اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ اللہ کو کبھی یہ خیال نہ کر کے اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے کیا کرے گا، خلاف کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز ذو انتقام، اللہ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین، غیر الارض، دوسری زمین کے ساتھ، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، یہ زمین بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور یہ لوگ برزو، سامنے آ جائیں گے یہ لوگ اللہ کے، للہ، اللہ کے، الواحد، جو ایک اکیلا ہے، القہار، جو بڑا غالب ہے۔ جس دن بدل دی جائے گی زمین، آسمان بدل دیے جائیں گے۔ حضرت ام المؤمنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جب آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، پل صراط کے پاس ایک اندھیرا ہوگا اور لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے،
یہ حدیث سنا رہا ہوں، مسلم کی روایت ہے۔ اما نے جب سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ پل صراط کے پاس ایک اندھیرا ہوگا، ادھر لوگ جمع ہوں گے اور آسمان و زمین کی بدل دی جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان کی حیت بدل دی، جس طرح یہ پہاڑ کھڑے ہیں ایسے، اور یہ سب مٹ جائیں گے، ملیہ میں برابر ہو جائیں گے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں نہیں، مکمل یہ زمین بدل دی جائے گی، اس کے مقابلے میں دوسری زمین لائی جائے گی، اور یہ آسمان بھی کیا ہو جائیں گے، بدل دیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، یہ سامنے آ جائیں گے یہ لوگ اللہ کے الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین فی الاسفاد، جو جکڑے ہوئے ہوں گے بڑے زنجیروں میں، زنجیروں میں لوگوں کو تو دیکھے گا جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے جو ہے من قطران، گندک کے بنے ہوں گے۔ گندک کہتے وہ گگڑ نہیں ہوتے، گگڑ آپ جانتے پتہ نہیں اس کو، ہم تو گگڑ کہتے ہیں، جو آگ دور سے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ بلکہ یہ مشہور تھا، ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے تھے یہ جو زلزلہ ہوتا ہے نا، یہ زمین کے نیچے گگڑ کے پہاڑ ہے، تو وہ گگڑ کے پہاڑ جب وہ ابل جوش آتا ہے اسے، تو پھر زمین اس طرح یوں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قصے اور کہانیاں، تو گگڑ جو ہے وہ زمین سے نکلنے والی چیزیں معدنیات میں سے ہے، اور بہت آگ کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک معنی قطران کے، دوسرا معنی سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے جو ہے تارکول کے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ سارے معنی علماء نے اس لیے کیے کہ یہ لفظ اس طرح قرآن نے استعمال کیا کہ جو ان سارے معنی کو کیا ہے، شامل ہے، جو آگ کو اپنی طرف کھینچ لے۔ تیسرا معنی فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کے جو ہے، ان کے کرتے جو ہے بنے ہوں گے من قطران، اور روغن چیڑ کے بنے ہوں گے۔ روغن چیڑ یہ بھی آگ کو اپنی طرف کھینچنے والی چیز ہے۔ تینوں معنی ٹھیک ہے، کوئی بھی کر لے۔ تو فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندک کے بنے ہوں گے۔ وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈانپ لے گی آگ ان کے چہروں کو۔ دنیا کے آگ میں اور اس آگ میں فرق یہی ہے کہ دنیا میں ادھر کسی کے اوپر آگ لگ جائے تو یہ آگ ادھر بھی اس کا شعلہ جاتا ہے، اور ادھر بھی شعلہ جاتے ہیں، اوپر بھی شعلے جاتے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ ایسے ہوگی کہ وہ دور ہو تب بھی اس بندے کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، اور تب بھی اس کے قریب آئے گی تو ڈانپ لے گی، ایسے قرآن کہتا ہے۔ تو فرمایا وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ڈانپ لے گی آگ ان کے چہروں کو۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس لیے تاکہ بدلہ دے دے اللہ، جزا دے ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا یہ پیغام لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے۔ یہ پیغام ہے، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں تک تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ جان لے اس مسئلے کو کہ انما هو الہ واحد، کہ بے شک اللہ رب العالمین الہ اکیلا ہے، وہ ایک ہی الہ ہے۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مقدس کا مرکزی مسئلہ اور مرکزی مضمون کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ اللہ فرماتے یہی پہنچا دینا ہے یہ پیغام لوگوں تک، اور لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے تاکہ لوگ جان لے کہ وہ ایک ہی کیا ہے، الہ ہے۔ تو دیکھیں آیت فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا، تاکہ جان لے یہ لوگ انما هو الہ واحد، کہ بے شک وہ الہ اکیلا ایک ہی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر جائے۔ تو عقل والے تو بہت ہوتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ صاف ستھرے عقل والے نصیحت حاصل کر جائے۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا سورہ ابراہیم ختم ہوئی، آگے درس میں انشاءاللہ سورۃ ہجر شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔